أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جاویں، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے کہ تم نہ بیوی بناؤ، صرف مسیحی نکالنا ہو، پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے نفع حاصل کرتے ہو سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں، اور مقرر ہونے کے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کل بھی پڑھی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر والیاں عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے نسبی اعتبار سے، رضائی اعتبار سے اور سسرالی رشتوں کی وجہ سے جو عورتیں مردوں پر حرام ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن وہ عورتیں جو جہاد کے ذریعے سے تم نے حاصل کی ہیں، یعنی جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کے دور میں جو جہاد ہوتا ہے کافروں سے جہاد کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو غلبہ حاصل ہونے کے بعد کچھ عورتیں مردوں کے قبضے میں آتی ہیں، کچھ مرد بھی قبضے میں آتے ہیں، تو جو عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہیں تو ان عورتوں کو امیر المومنین تقسیم کر دیتے، یہ تمہاری باندھی ہے تم اس کو رکھو، تو ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا بھی کیا ہوتا، جائز ہو جاتا، اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ تو یہ اسلامی حکومت کے دور میں ہوتا۔ آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ پیسوں سے عورتوں کو خرید کر کے لانے، اس کے لیے شرائط پائے جاتے، شرطیں پائی جائیں گی تو عورتیں جو جہاد کے ذریعے ملیں گی وہ ہمارے لیے کیا ہوں گے، حلال ہوں گی۔ امیر المومنین ان عورتوں کو تقسیم کر دیتے مجاہدین کے اوپر، یہ تمہارے قبضے میں، یہ تمہارے قبضے میں، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سب انتظام وہ کرتا ہے مسلمان، اور اس کے ساتھ فائدہ اٹھاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ حکم کسی انسان کا بیان کیا ہوا نہیں، یہ جو مذکورہ احکام بیان کیے گئے کہ یہ عورت تمہارے لیے حرام ہے، جیسا کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی بہو ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ان عورتوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے کبھی بھی، اور ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو اور ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ضابطہ اور قانون کس کا بنایا، اللہ کا بنایا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے علاوہ جس کا اس وقت ذکر ہوا، میں نے یہ جو کہا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسی طرح سے بھانجی بھتیجی ہے، ان عورتوں کے علاوہ تم اور دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ ان عورتوں جس کا ذکر ہوا، ان عورتوں کے علاوہ تم دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ نکاح کر سکتے مثال کے طور پر چچا زاد بہن ہے، اسی طریقے سے جو ہے پھوپھی زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، یہ کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے۔ اوپر جو ذکر ہوا ان کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو تم نکاح میں لاؤ۔ ان تبتغوا باموالکم، مالوں کے ذریعے سے، ان کے مالوں کے ذریعے سے یعنی دین مہر ادا کر کے ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ ابو بکر جساد رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ بھی اگر نکاح کریں، بھئی ہم دین مہر نہیں لیں گے، یعنی عورت یہ کہے
میں دین مہر نہیں لوں گی، اور شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں دوں گا، اگر دونوں کی رضامندی سے بھی دین مہر مقرر نہ ہو اور دونوں بھی رضامند نہ ہو، بھئی ہم لیں گے نہیں تم دینا نہیں، اس کے باوجود بھی دین مہر دینا ضروری ہے۔ دین مہر کے ذریعے سے عورت حلال ہوئی ہے، دین مہر ہم نے دیا تو دین مہر کے ذریعے سے وہ عورت حلال ہوئی ہے۔ اگر دونوں رضامند آپس میں ہو کہ ہم بھائی دین مہر نہیں لیں گے تم مت دو، رضامندی ہو تب بھی اس کو دین مہر دینا ضروری ہے شوہر کو، دین مہر کے بغیر کام چلنے والا نہیں، دین مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دین مہر وہ چیز ہو جس کو لوگ مال کہتے ہیں، مال جس کو کہتے ہیں وہ دین مہر کے اندر دینا ضروری ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 درہم کم سے کم دین مہر، زیادہ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں، اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن کے مطابق آدمی دے دے، کوئی اگر بڑا آدمی ہے وہ زیادہ دے دے، کوئی غریب ہے تو غریب اپنی حیثیت کے مطابق دین مہر متعین کرے، تو دین مہر دینا بہرکیف ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات اور فرما رہے ہیں کہ شادی کرنا عورتوں کے ساتھ اس نیت سے نہ ہو کہ ہم خواہش پوری کریں گے، صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے شادی نہ کرے آدمی، بلکہ شادی اس نیت سے کرے کہ عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت ہو، ہماری بھی عصمت و عفت ہو، کیونکہ نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو برائیاں ہوتی ہیں عام طور پر وہ انہی ذریعوں سے برائیاں ہوتی ہیں، انہی ذریعے سے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی بات فرمائی کہ تم دو چیزوں کی تم ذمہ داری لے لو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کی ذمہ داری لے لو، ایک زبان کی ذمہ داری اور ایک چیز دو رانوں کے درمیان کی چیز، کتنی بڑی چیز ہے پتہ یہ چاہے انہی دو ذریعوں سے زیادہ تر برائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم نکاح کرو اس نیت سے کہ میں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کروں گا، یہ نہیں کہ صرف شہوت پوری کرنا مقصود ہو، شہوت پوری کرنا تو لوگ مانو ذریعے سے زناکاری کے اندر بھی شہوت پوری کرتے، نکاح کا مقصد عصمت و عفت کی حفاظت ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں سے فائدہ اٹھا لو، عورتوں سے تم فائدہ اٹھا لو تو فائدہ اٹھانے کے بعد ان کا دین مہر بھی ادا کر دو۔ جب تم نے فائدہ اٹھانے کا مطلب اس کے ساتھ وسیع تم نے کر لی اور اس کے ساتھ تم نے صحبت کر لی، تو اب جو ہے اس کا دین مہر بھی تم ادا کر دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین مہر جتنا تم نے متعین کیا ہے اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی رضا دینا تو ہے، دینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں مل کر کے، جیسا کہ کل مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دین مہر دیا لیکن اس عورت نے دین مہر کری کی بات ہے عشاء کے بعد مسئلہ اثر کے بعد کہ انہوں نے پوچھا کہ دین مہر انہوں نے بیوی کو دے دیا لیکن دینے کے بعد اس عورت نے دین مہر لوٹا دیا اپنے شوہر کو، ہو سکتا کوئی وجہ ہو، بیوی کو محبت ہوگی شوہر سے، میں کیوں لوں، میرے کیا ضرورت ہے، اس نے لوٹا دیا۔ اب مولانا اس دین مہر کے پیسوں کو ہم کسی بھی خیراتی کام میں، صدقے کی جگہ پر اور اچھی جگہ پر، نیک کام کی جگہ پر خرچ کر سکتے کیا؟ میں نے کہا بالکل کر سکتے، جب بھائی شوہر نے اپنا دین مہر بیوی کو دے دیا تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ عورت لوٹا دے رہی ہے، لوٹانے کے بعد پھر اب اس کی مرضی ہے جہاں بھی خرچ کر سکتا، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، کسی کو بھی وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دونوں میاں بیوی مثال کے طور پر 10 درہم کسی شوہر نے متعین کیا میں آپ کو 10 درہم دوں گا، لیکن وہ بیچارے کے دل کے اندر اور بات آئی، یار 10 درہم کیوں دیں ہم، چلو 20 درہم میں دیتا ہوں، اور اگر عورت یہ کہہ دے کہ بھائی 10 درہم آپ مت دیجئے، میں 8 درہم بھی لینا چاہتی ہوں، 10 درہم متعین تو ہوا لیکن اس کے اندر کمی بیشی اگر دونوں کی رضامندی سے ہو جائے تو کوئی اس کے اندر جو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، دونوں کی رضامندی سے۔ اس کے بعد آیت کے اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، علیمن مانا جاننے والا ہے تمہاری حرکتوں کو، دنیا کے انسان جانے نہ جانے، کوئی انسان جانے نہ جانے، قاضی نہ جانے، حاکم نہ جانے، بادشاہ نہ جانے، ذمہ دار نہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، تمہاری ہر حرکتوں کو جانتا ہے، یعنی جو احکام بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کن عورتوں سے نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے
تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آخر میں؟ حکیمہ. اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین اور سارے ضوابط، احکام و مسائل، یہ سارے احکام و مسائل یہ حکمت پر مبنی ہے. یہ حکمت پر مبنی ہے. کن عورتوں کو اللہ نے حرام کیا، کن عورتوں کو حلال کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اس دقیق باریک بات کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے عقل میں نہ آ سکے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اس باریک بات کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے دماغ میں، عقل میں وہ بات نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. جو ضابطے بنائے، جو قوانین بنا، انہی قوانین اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے، عصر کی 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی 3 کیوں، عشاء کی 4 کیوں، پھر مغرب عشاء فجر میں زور سے قرات کیوں کرتے، ظہر عصر میں کیوں آہستہ قرات کرتے. حکمت اور علت تلاش کرتے. بندوں کا کام یہ نہیں ہے حکمت اور جو علت تلاش کرنا، بلکہ بندوں کے سامنے جو اللہ کا قانون اور جو ضابطہ آیا اس ضابطے پر فوراً عمل کرنا، ایمان لانا. پالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی اچھی باتیں مثالوں کے ذریعے بتاتے ہیں، لطیفوں کے ذریعے. چنتا یہ بات کہہ کر یہ میں ختم کرتا ہوں. ایک آدمی بادشاہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت ایک جگہ بیگن کی فصل ہے، اور بادشاہ سلامت بہت غور سے اس کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا اپنے اس آدمی سے، وزیر سے، کہ وزیر یہ دیکھو کتنا بہترین بیگن ہے، اس کے سر کے اوپر تاج ہے، اس کا سالن بھی بڑا مزیدار بنتا ہے، اس کے اندر وٹامن بھی ہے اور بہت بہترین اس کا سالن بنتا. تو وزیر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت واقعتاً دیکھیے بیگن، اس کے سر پر تاج ہے، اس کا سالن بھی زبردست بنتا، مزیدار بنتا، فائدے مند ہوتا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ یہ بیکار بالکل ترکاری اس کی بنتی، یہ دیکھو سر کے اوپر کانٹا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کیسا بھدا دکھتا، اس کے اندر کوئی وٹامن بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. تو بادشاہ سلامت کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے جب یہ بات کہی تو وزیر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ ارے جب میں نے اس کی تعریف کی تو تم نے بھی تعریف کی، اور جب میں اس کی مذمت اور برائی بیان کر رہا ہوں تو تم بھی اس کی مذمت برائی بیان کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے حکموں کے تابع ہوں، آپ کو یہ بیگن اچھا نظر آیا مجھ کو بھی اچھا لگا، یہ بیگن آپ کو برا لگا مجھ کو بھی برا لگا. آپ نے جن چیزوں کو اچھا سمجھا وہ میری نظر میں بھی اچھا، اور آپ نے جس چیز کو برا سمجھا میری نظر میں بھی وہ بری چیز ہے. اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیا اس حکم کو بصر و چشم قبول کرنا ہے، اس کی علت اس کی حکمت بیان تلاش نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتے کو پالنا کیوں، جیسا کہ حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر جا رہے تھے، ایک آدمی کے پاس کتا تھا، تو اس نے کہا مولانا صاحب کتا پالنا کیوں حرام ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلدی کسی کو لگاتے نہیں تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتا پالنا اس لیے حرام ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس نے کہا ارے یہ جواب تو کوئی خاص نہیں ہے، اس کی کوئی حکمت بتائیے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے اندر اپنی برادری سے کوئی محبت اور تعلق نہیں رہتا. بڑے سے بڑے مردار ان کے سامنے پیش کرو، پورے مردار پر یہ قبضہ کر لیتا. ان کی برادری کا کوئی دوسرا کتا آیا تو اس کو بھوک کر کے بھگا دیتا، ساری رات اس کے پاس رہتا، کھاتا رہتا، قناعت اس کو نہیں ہوتی، صبر نہیں رہتا، اور وہ کوئی اس کی برادری کا آ گیا تو اس کو بھوک کر کے بھگا دیتا. تو وہ آدمی کہنے لگا جنٹل مین تھا، انگریزی پڑھا ہوا، ہاں یہ آپ نے جو بیان کیا یہ بڑی زبردست حکمت آپ نے بیان کی. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسی حکمت، ایسی علت تو میری ٹھوکروں میں رہتی ہے. میری نظر میں تو سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کتا پالنا حرام تو حرام ہے، اس کی حکمت ایسی، اس کی علت تو ہماری ٹھوکروں میں رہتی ہے. حکمت اور علت تلاش نہیں کرنا. حکمت اور علت اگر تلاش کریں گے تو آدمی کے گمراہ ہونے کا 90% پھر یقین رہتا. بس جو اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، بس اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کرنا. اپنی عقل اپنا دماغ نہیں لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا کیوں حرام قرار دیا، بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا کیوں حرام قرار دیا، اور چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، اسی طریقے ماموں زاد بہن، خریری بہن، ان کے ساتھ نکاح کیوں حلال قرار دیا.
اپنی عقل اپنا دماغ لگانا نہیں، ہماری عقل کتنی چھوٹی، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آگے کچھ بھی اپنا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔